بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ سورۃ البقرہ کی تفسیر اپنی شیڈول کے مطابق چل رہی ہے، اور آج جن آیات کا درس ہوگا ان میں سے 3 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 119، 120 اور 121۔ انشاءاللہ آج انہی تینوں آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے سمجھانے کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اہل القرآن بنائے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے نبی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو برحق نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔
آپ اللہ رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول اور پیغمبر مقرر کیا. پھر آپ کو اللہ نے بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے. بشیرن و نذیرا، تین خوبی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سچا دین لے کے بھیجا ہے. ارسلناک بالحق، ہم نے حق لے کر کے آپ کو بھیجا ہے. آپ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں 100% برحق ہے. اللہ رب العالمین کے پیغام اور یہ تعلیمات اور ہدایات لے کر کے آپ آئے ہیں. نمبر 2، آپ کو ہم نے بشیر بنایا ہے، یعنی ہم نے جو پیغام آپ کو لے کر کے بھیجا ہے، جو ہدایات اور تعلیمات، احکامات اور شریعت ہم نے آپ کو جو لے کے بھیجا ہے، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، ان کے تعلق اعمال سے ہو، ان کا تعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ سے ہو، جو کچھ لے کر کے آئے آپ سب برحق اور سچا ہے. پھر دوسری چیز ہم نے آپ کو بشیر بنایا ہے. ہمارا جو پیغام، جو عقائد، جو اعمال، جو طور طریقہ، جو حقوق اللہ، حقوق العباد، جو سب کچھ ہم نے آپ کو لے کر کے بھیجا ہے، جو شخص اس کو قبول کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو برحق سمجھ کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، تو آپ اس کے لیے اس کو خوشخبری سنانے والے ہیں. ہم نے آپ کو یہ پیغام جو دے کے بھیجا ہے کہ جو بھی میرا پیغام آپ جن بندوں کو، لوگوں کو پہنچائیں، جو ہمارے بندے آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور میرے بھیجے ہوئے پیغام جو آپ کے ذریعے پہنچا، آپ کے ذریعے وہ قبول کر لیں، تو آپ ان کو بشارت سنائیں. یعنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کی آپ کو بشارت سنائیں. بشارت مغفرت کی، بخشش کی، جنت کی، عذاب قبر سے نجات کی، دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی کی بشارت سنائیں. یہ ہے انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. جو پیغام، جو ہدایات، جو تعلیمات آپ دے رہے ہیں وہی حق ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا وہ باطل ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے وہی حق ہے. اور جو اس حق کو قبول کریں، حق کی پابندی کریں اور اللہ تعالی کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کریں اور آپ سے سیکھیں، تو ان کو تو ہر طرح کی بشارت سنائیں. نمبر 3، وَنَذِيرًا، نذیر، ہم نے آپ کو نذیر بھی بنایا ہے. نذیر کے معنی ڈرانے والا. یعنی آپ کو اے نبی ہم نے جو پیغام لے کر کے بھیجا ہے، اپنی کتاب، اپنا پیغام، وہی ہدایت جو آپ کو لے کر کے بھیجا ہے، جس طرح سے قبول کرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کو آپ بشارت سناتے ہیں، ویسے ہی جو لوگ میرا پیغام ٹھکرا دیں، آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں اور آپ کو جھوٹا قرار دیں، نعوذ باللہ آپ کی مخالفت کریں،
تو آپ ان کے لیے نذیر ہیں، یعنی آپ ان کو ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، عذاب نار سے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، ہلاکت اور بربادی سے آپ ان کو ڈرائیں۔ یہ ہمارے نبی کا منصب ہے۔ 3 چیزیں سمجھیں۔ نمبر 1، انا ارسلناک بالحق، اے نبی ہم نے آپ کو حق لے کر کے بھیجا ہے۔ اب قیامت تک جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لے کر کے بھیجا، نبی نے جو پہنچا دیا امت کو، وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ قیامت تک وہی حق ہوگا، قیامت تک وہ باطل نہیں ہو سکتا۔ اور قیامت تک جو لوگ، دوسری چیز، اس حق کی اطاعت کریں گے، نبی کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کریں گے، نبی کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام رساں رسول سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نبی کی اطاعت، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت جو کریں گے، ان کو خوب کامیابی کی خوشخبری سنائیں۔ وَنَذِيرًا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرائیں، آپ کی تکذیب کریں، کفر و شرک، یہود و نصارہ، یہودیت عیسائیت پر قائم ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی یا ہمارے طرف سے لائی ہوئی دعوت اور پیغام کو اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو آپ اس کو عذاب الہی سے ڈرا دیں۔ اور تقریباً یہی تمام انبیاء کا کام ہوتا ہے۔ ہر نبی کی ہی ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد دنیا میں جن لوگوں نے حق قبول کیا ان کو بشارت دیتے، اور جن لوگوں نے دعوت کا انکار کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے اور خوف دلاتے۔ آگے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس آیت میں نبی علیہ السلام کو بڑی تسلی دی گئی ہے۔ ایک تو یہ دی گئی ہے وَلَا تُسْأَلْ، اور آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا، عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی جو لوگ آپ کا پیغام، آپ کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام اور ہماری طرف سے لائی ہوئی ہدایت کا انکار کریں گے، نافرمانی کریں گے، ٹھکرا دیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے، تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے کہ کیوں جہنم میں گئے، کیوں؟ آپ کا کام تھا پہنچا دینا۔ آپ کس تین ذمہ داری تھی۔ نمبر 1، اللہ نے جو پیغام آپ کو لے کے بھیجا آپ اس کو امت تک پہنچائیں، ایک ذمہ داری یہ تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ہمارے نبی جو بھی اللہ نے پیغام دیا آپ اس کو پہنچا دیں بندوں تک۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک نہایت زندگی گزارنے کا آسان سے آسان دین اور 100% سچا اللہ تعالی کا پیغام نبی کے ذریعے، نبی کے عمل اور قول و کردار و گفتار کے ذریعے جو پہنچایا گیا وہ بالکل حق ہے۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب جب پہنچا دیں تو 2 ذمہ داری آپ کی اور ہے۔ جن لوگوں نے قبول کر لیا
آپ ان کو بشارت سنا دیں، اور جن لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کیا آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دیں کہ اللہ کے بندو اگر بات نہیں آؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب آپ نے اپنا اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، کفر کیا، اب اگر وہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ ان کو یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، کیوں؟ آپ کا کام، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیے، حق پہنچا دیا، ماننے والوں کو خوشخبری سنا دی، اور انکار کرنے والوں نافرمانوں کو آپ نے اللہ کے عذاب سے ڈرا دیا، دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں سے ڈرا دیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی قبول نہیں کرتا، جہنم میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ان جہنمیوں کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ وہ آخر کیوں جہنم میں جا رہی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے۔ ایک تو نبی کا مقام و مرتبہ، نمبر 2 نبی کی ذمہ داری سمجھ میں آ گئی، آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ پھر اب اگر کوئی انسان نبی کی بات ٹھکراتا ہے، نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اس کے پھر اب وہ جہنم میں جاتا ہے تو نبی اس کی ذمہ دار نہیں، اللہ تعالیٰ نبی سے نہیں پوچھے گا، بلکہ کیا کس سے پوچھا جائے گا؟ اب ان جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا۔ ہمیں سے بہت سارے ساتھی، اور کیسے پوچھا جائے گا اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ نبی سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا جہنم میں جانے والوں سے۔ ہمیں سے بہت سارے ساتھی ہوں گے جو سونے سے پہلے ڈیلی رات میں سورۃ الملک پڑھتے ہوں گے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس سورہ ملک کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ضرور اس کو پڑھیں سونے کے پہلے ڈیلی۔ نبی علیہ السلام وغیرہ کی حدیث نبی علیہ السلام نے ساتھ رماتے ہیں، لوگوں قرآن پاک کی ایک سورت ہے، ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اس سے کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی، مرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کو قبر میں دفنا دیا اور اس کے گناہوں کی کچھ جو گناہ سرزد ہوئے تھے اس مسلمان سے، قبر میں جانے کے بعد جب عذاب قبر آنے لگا تو اللہ کی کتاب کی ایک سورت برابر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی رہی، عذاب کو ٹالتی رہی، برابر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے، اللہ اس بندے سے عذاب قبر کو روک لے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر روک لیا اور واپس لوٹا دیا۔ لوگوں سنو، ایک سورت ہے وہی الناجیہ، وہ ناجیہ ہے، عذاب قبر سے ناجات دلانے والی ہے، منجیہ چھٹکارا دلانے والی، شفاعت کرنے والی ہے۔ وہ 30 آیتیں ہیں، سن لو۔ اور سورت ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اور بڑی تاکید آئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے، عذاب قبر سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سورت کو پڑھیں۔ اس سورت کی اتنی فضیلت اسی لیے ہے کہ اس میں حشر نشر کہ ساری چیزیں اللہ نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اسی صورت میں فرمایا، ہم آپ کو بتا رہے تو وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، پیغام پہنچایا، سمجھایا، ان کے پیچھے محنت کی، لیکن پھر بھی یہ بات نہیں آئے، نافرمانی کر کے جہنم میں چلے گئے،
تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، آپ اس سے بے فکر ہیں. ان سے خود اب ان سے پوچھا جائے گا. اور کیسے پوچھا جائے گا؟ اب سورہ ملک کی آیت سنیں. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال مبین فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ ملک کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں. کلما القی فیہا فوج، جہنمیوں کا جب بھی کوئی گروہ، کوئی جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی. کلما، جب بھی جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ الم یأتکم نذیر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیا تم کو کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو کتنے نقصان اور خسارے میں ہیں جو لوگ آج نبی کی دعوت کو ٹھکرا دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دے رہے ہیں. یا وہ مسلمان نام کے تو مسلمان ہیں، آزاد ہو کر کے اسلام سے آزاد ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ لوگ آخر مرنا ہے، قیامت آنی ہے. جو لوگ نبی کی نافرمانی کریں، نبی سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. اور کیسے پوچھا جائے گا؟ کلما القی فیہا فوج، جب بھی جہنمیوں کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالے جانے کے لیے دروازے پر لایا جائے گا. جیسے جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچے، جہنم کا داروغہ جو دروازے پر کھڑا ہے وہیں پکڑ لیتا ہے، پوچھتا ہے الم یأتکم نذیر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ الم یأتکم نذیر، کیا کوئی نذیر، یہی ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ یہ کفر چھوڑ دو، یہ شرک چھوڑ دو، یہ حرام کاری چھوڑ دو، شراب نوشی چھوڑ دو، نماز کی پابندی کرنے لگو، ہمیشہ بے نمازی کیوں رہتے ہو؟ جب بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے پوچھا الم یأتکم نذیر، جہنم کا داروغہ کہتا ہے تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ کیا کوئی تم کو سمجھانے والا، بتانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر. ہر آدمی ذرا اچھی طرح سے یاد رکھے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے بلا. جہنمی افسوس کریں گے اور کہیں گے جہنم کے داروغہ صاحب کیوں نہیں آیا تھا ڈرانے والا؟ اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی تھی، ڈرانے والے نے کوئی کوتاہی نہیں کی، ہمارے سدھارنے کی بڑی کوشش کی، بہت سمجھایا، بڑی محنت میرے سامنے کیا. بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے، بتانے والے، سمجھانے والے، سکھانے والے ہمارے پاس آئے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں. ڈرانے والے آئے، ہم کو ڈرایا، کھول کھول کر کے سمجھایا، واضح طور پر بتایا، سینکڑوں مرتبہ سمجھایا، لیکن فکذبنا وقلنا،
ہم نے ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کو جھوٹا قرار دیا۔ آج بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے اللہ جھوٹا ہے، رسول جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، قرآن غلط ہے، لیکن کہتے ہیں بتانے والا بتا رہا ہے لیکن اتنی سختی نہیں جتنا انہوں نے سختی بتایا ہے۔ ٹھکرانا ہی ہے، سن کر کے بھی ٹھکرا دیتا ہے انسان۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جہنم بسا اوقات کہتے ہیں مجرم لوگ، گنہگار، جنت اور جہنم مولوی صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے دوستو، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، یہ کہہ کے ہم ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، ہم نے ان کی باتوں کو رد کر دیا۔ آگے لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم دو کام کیے ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ یہ جہنم کے داروغے سے مجرمین کہہ رہے ہیں لو کننا نسمع، اگر ہم سنے ہوتے۔ سننے کا مطلب سنتے تو تھے، بہرے نہیں تھے، نبی کی نذیر کی باتیں سنتے رہے لیکن قبول نہیں کرتے رہے۔ اسی لیے یہاں سننے کا مطلب ہے قبول کرنا۔ لو کننا نسمع، نذیر آئے تھے، نبی آئے تھے، ڈرایا، ہم کو سمجھایا، ہمیں بہت بار بار انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، عذاب سے ڈرایا، لیکن غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری، ہم نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ لو کننا نسمع، اگر ہم ان کی باتوں کو قبول کر لیتے، تصدیق کر دیتے، ہم اس پر عمل کر لیتے، اور ناقل، یا ان کی باتوں کو سننے کے بعد ہم عقل سے کام لیتے، اپنی عقل استعمال کرتے کہ اللہ کا پیغام، اللہ خالق مالک، اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہماری ہدایت کے لیے نذیر بھیجا۔ کہتے اگر ہم دو کام کیے ہوتے، اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیتے اور نبی کی باتوں کو، نذیر کی باتوں کو قبول کر لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اللہ فرماتے دیکھ لو، فاعترفوا بذنبہم، خود اپنے جرم کو انہوں نے جہنم میں داخل ہونے کے پہلے جہنم کے دروازے ہی پر ہی اعتراف کر لیا۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہ، اپنے کوتاہیوں کو دیکھیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہمارے نبی آپ نے ڈرا دیا، پیغام پہنچا دیا، سمجھا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، پھر بھی اگر کوئی انکار کر کے جہنم میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گئے جہنم میں کیوں گئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، بلکہ اللہ ان سے پوچھے گا، ان سے پوچھے گا۔ قبر سے شروع ہو گیا پوچھنا، قبر سے پوچھنا، پوچھا گیا، حشر میں اٹھے وہاں پوچھا گیا، جہنم کے دروازے پہ گئے، پکڑ لیا، روک لیا، جہنم کا داروغہ بتاؤ۔ ہر جگہ یہی چلاتے ہیں کاش کہ ہم بات مان لیے ہوتے، اپنی عقل استعمال کرتے، سمجھ سے کام لیتے تو آج ہمیں ہلاکت جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہمارے نبی آپ سے ہرگز کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے یہود اور نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم۔ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے
آپ کو حکم دیا کہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. یہود و نصارہ یہ جو اس وقت نبی سے پہلے اسلام والے سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات، اہل کتاب، دونوں کا قبلہ مسجد اقصی تھا. ہمارے نبی مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جب تک تھے مکے کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے. قبلہ تھا، طواف کی جگہ تھی، عبادت کی جگہ. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ مدینے کی مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. اب مسجد اقصی کی طرف رک کریں گے تو پیٹھ کی طرف، خانہ کعبہ پیٹھ کی طرف ہوگا. تقریباً 16-17 مہینے، اور بعض روایتوں مطابق کسر کو ختم کر دیا 15 مہینے تک نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد اللہ نے تحویل قبلہ کر دیا، فرمایا اب دنیا والے جو بھی مسلمان ہوں گے سب کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا گیا. اب مسجد اقصی کی برکتیت اور اس کا قبلہ جو تھا ہونا ختم ہو گیا. اب صرف قیامت تک قبلہ رہے گا مسجد حرم، خانہ کعبہ. یہود و نصارہ بہت کوشش میں تھے کہ یہ آخری نبی ہمارے دین کی پابندی کریں، ہماری بھی کچھ باتیں مانیں. لیکن اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے نبی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، خوش نہیں ہو سکتے یہودی ولا النصارى، اور نہ تو نصارہ. یہود نصارہ کتنا بھی آپ ان کے ساتھ احسان سلوک کریں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ آپ سے اور مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے. خوش کب ہوں گے؟ آخری چیز جو ہے حتی تتبع ملتہم، آپ ان کے ملت سے مراد ان کا دین، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں تب تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالی نے آپ کو جو پیغام اور ہدایت لے کر کے بھیجی ہے، آپ اس کی دعوت نہ دیں بلکہ آپ اور آپ کے ساتھی ان یہود نصارہ کے طور طریقے، ان کے دین کو اپنا لیں، تبھی یہ آپ سے خوش ہوں گے، ورنہ یہ کبھی آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. اور یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں. کیوں؟ ان کی اتباع کریں تو ان کا دین کوئی دین رہ ہی نہیں گیا. اس لیے آگے فرمایا آپ سے یہود و نصارہ یہ تمنا رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور آپ کے ایمان والے ساتھی بھی انہی کی باتیں سنیں، انہی کے ملت، انہی کے دین کو اپنا لیں. تو اے نبی یہ ناممکنات میں سے، اس لیے قل، ہمارے نبی آپ ان یہود نصارہ کو جواب دے دیں. کاش کہ مسلمان آج اس آیت پر غور کرتا. قل، آپ ان سے کہیے، کن سے کہیے؟ ان یہود نصارہ سے، جو چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ایمان والے ساتھی سب چھوڑ کر کے ان کے ہو جائیں، ان کی دین، ان کے رسم و رواج، ان کے تہوار، ان کا کلچر، ان کا مذہب قبول کر لیں، بس خوش ہو جائیں گے. لیکن آپ ان کو دو ٹوک جواب دے دیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی. اے یہود و نصارہ، ہم اور ہمارے ساتھی کیسے تمہاری پیروی کر سکتے ہیں؟
کیوں؟ پیروی ہدایت کی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لے کر کے بھیجا ہے وہی ہدایت ہے. تمہارے پاس تو ہدایت ہے ہی نہیں ہے. قل ان خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت، انا ارسلناک بالحق، ہم نے حق کے ساتھ، وہی جو حق لے کر کے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہی اصل میں ہدایت کا مجموعہ ہے. اس لیے فرمایا ان یہود و نصارہ سے کہہ دیں ان ہدی اللہ، ہدایت پیروی ہدایت کی ہونی چاہیے. تم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہو ہدایت پر ہو، ہدایت پر تم نہیں ہو. ہدایت تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. ہدایت وہی ہے، صرف ہدایت وہی ہے جو اللہ نے ہدایت ہمیں لے کر کے بھیجا، جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے قرآن اور سنت کی شکل میں، وہی ہدا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر آپ بعد الذی جاءک من العلم، یہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، علم کیا؟ کتاب و سنت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو حق لے کر کے ہدایت لے کر کے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اے نبی اللہ نے آپ کو ہدایت اور دین حق لے کر کے آپ کو بھیجا ہے. پتہ چل گیا جب اللہ نے آپ کو ہدایت لے کر کے بھیجا ہے تو یہود و نصارہ کے مذہب پر آپ کیسے جائیں گے؟ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. آج مسلمان کس تیزی سے یہود و نصارہ کا کلچر، ان کا طریقہ، ان کا فیشن، ان کی ساری عادتیں قبول کر رہا ہے مسلمان. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہو. قلب میں سوز نہیں، دل میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. آپ مسلمانوں، اللہ فرماتے ہیں قل وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم یہ ہدایت، علم کہتے ہیں جس سے انسان اپنی راہ دیکھ سکے. اللہ نے آپ کو جو علم و ہدایت لے کر کے بھیجا ہے، اس کے بعد اگر آپ لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر تو یاد رکھیے گا، پھر کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار آپ کو ہوگا. بڑی شدید وعید. اب یہاں تھوڑی سے دو باتیں سننی ضروری ہیں. نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہدایت وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لے کر کے بھیجا ہے. رہے یہ یہود و نصارہ جو اپنے بارے میں خوش فہمی میں ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، آسمانی کتاب تورات انجیل کو مانتے ہیں. اسی طرح سے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن صرف خیالی چیزیں رہ گئی ہیں، ان کے پاس ہدایات ہے ہی نہیں. ان کے پاس جو دین موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین نہیں. یہودیوں کے پاس جو آج دین موسوی موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین تورات کا بیان کردہ دین نہیں ہے، بلکہ ان کا دین
کئی چیزوں سے مل گیا ہے، مختلط ہو گیا ہے۔ نمبر 1، طرح طرح کی بدعات ان کے دین میں آ گئی ہیں۔ نمبر 2، باپ دادا کے رسم و رواج ان کے دین میں آ گئے ہیں۔ موسیٰ کی سنت ختم، عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ختم، رسم و رواج آئی ہے۔ نمبر 3، ان کے پاس جو دین موجود ہے، ان کے علماء سو کا گڑھا ہوا قانون اس کو دین بنایا ہے۔ ورنہ ایک مثال دیتے ہیں، صرف ایک مثال دیتے ہیں۔ آج مثال کے طور پر عیسائیوں کے ہاں شراب نوشی عام ہے، پانی سے زیادہ شراب استعمال کر رہے ہیں۔ کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول جو نبی تھے، کیا اللہ نے ان کو شراب لے کر کے بھیجا تھا کہ ہاں جاؤ امت کو وہ شراب حرام حلال ہے پیئے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی تھی اس میں شراب حلال تھی؟ آج سب سے بہترین مشروب، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب شراب ہو گیا۔ نمبر 2، خنزیر، سب سے محبوب گوشت خنزیر کا۔ کیا خنزیر جیسا نجس جانور عیسیٰ نے حلال کیا تھا؟ ان کے ہاں تو حرام تھا، انہوں نے اسے حرام کیا تھا۔ اور ایک چیز بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے، عیسیٰ نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، انی عبد اللہ۔ کیا عیسیٰ نے کبھی دعوت دی تھی یا انجیل میں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ سوچو ذرا سا، کون سا دین عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ہے، کون سا حصہ ان کے پاس موجود ہے؟ اور ایک چوتھی چیز آپ سنیں، کیا حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم نعوذ باللہ آج وہی سب کچھ کرتی ہیں جو عیسائی عورتیں کر رہی ہیں؟ ٹھنڈے دل سے جواب دو، کون سی چیز ان کے پاس ہے جو حق ہو؟ یہی معاملہ یہودیوں کا ہے، رسم و رواج، طرح طرح کی بدعات، محدثات، علماء سو کے فتاوے، یہی ساری چیزیں ان کا دین ہے جو سراسر باطل ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو غلطی یہود و نصارہ کر رہے ہوں، جو حرام کفر شرک کر رہے ہوں، ہم کیوں ان کے نقش قدم پر چلیں؟ ہدایت، بڑے افسوس کی بات ہے، نماز پڑھتے کو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت چاہیے، ہدایت تو ہے جو اللہ کے نبی لے کر کے کتاب و سنت کی شکل میں، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم سب کچھ وہی باہر نکل کرتے یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی شدید وعید سنائی، پہلے تو اعلان کیا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ اعلان کر دیں یہود و نصارہ اتباع ہدایت کی ہوگی، تمہارے پاس ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو ہے جو اللہ نے مجھے لے کر کے بھیجا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، اور اگر دوسری چیز جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنی ہے، اللہ نے وارننگ دے دی کہ اللہ کے نبی جو اللہ تعالی کی طرف سے کتاب و سنت پورے اسلام کی شکل میں جو ہدایت لے کر کے آئے ہیں، اب اگر قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسلمان اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت، نبی علیہ السلام کو لائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر کے یہود و نصارہ کے طور طریقے پر جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ما لک من اللہ من، اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلمانوں تمہیں جو عزت کی گارنٹی دی ہے، دنیا میں غلبے کا جو وعدہ کیا ہے، دنیا میں سرخروئی کی
اور عزت کی زندگی نصیب کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ سب کچھ تم سے چھین کر کے تم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ کیوں تم نے اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر کے یہود و نصارا اور غیروں کا طریقہ اپنایا، کلچر اپنایا جن کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے گا، اور جب اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کے غیروں کے چال چلن، غیروں کے طور طریقے کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ جب تمہاری مدد، تمہاری نصرت چھوڑ دے گا، تم دنیا میں ذلیل اور خوار ہوگے، دنیا کی ہر قوم تم کو دبائے گی، تم پر ظلم کرے گی، تو چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن ما لک من اللہ من ولی، اب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینے کے بعد کوئی تمہارا پرسان حال، تمہارا کوئی حمایتی، تمہارا کوئی مددگار، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ مسلمان اور وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئی تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، تو یہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں، یا تلاوت کرتے ہیں تو ایسی تلاوت کرتے ہیں جس سے اللہ کا حق ادا ہو جائے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی کی تلاوت، کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے، کیسے ادا ہم کر سکتے ہیں؟ دوستو یہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی ایمان، جس سے تلاوت کا حق ادا کیا وہی اصل میں کتاب پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والا ہے، اور جس نے تلاوت تو کیا لیکن حق ادا نہیں کیا تو وہ حقیقی ایمان کتاب پر نہیں رکھتا ہو۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو تلاوت ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کا جو حق ہے وہ دو قسم کے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ایک تو ظاہری ہے، ظاہری طور پر، اور ایک باطنی طور پر ہے۔ ظاہری طور پر یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرے تو سارے حروف کی ادائیگی ہو، کوشش کی جائے اور جتنے حروف ہیں ہر حروف کی ادائیگی اس کے حساب سے ہو، تجوید ہو، ورتل القرآن ترتیلا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ورتل القرآن ترتیلا، آپ اللہ کی کتاب کی قرآن کی تلاوت کریں لیکن ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا مطلب امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کریں تو ترتیل کے ساتھ، ترتیل کا مطلب ہر حروف کو اس کے مخارج سے ادا کیا جائے، ٹھہر کر کے پڑھا جائے،
وصل اور وقف کا خیال رکھا جائے اور ہر حروف کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے. یہ ہے تلاوت کا حق. پھر کہاں ٹھہرنا ہے کہاں ٹھہرنا نہیں ہے، جس کو وصل اور وقف کہتے ہیں، کہاں وقف کرنا ہے اور کہاں ملا کر کے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اسی لیے کسی عالم کے پاس جس کو قرآن کی صحیح تلاوت آتی ہو، حافظ کے پاس، قاری کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں سیکھیں، اور اپنے بچوں کو جب قرآن پڑھائیں تو ایسا ہی ٹیوشن والا استاد ڈھونڈیں جو تجوید کے ساتھ کم سے کم حروف کی ادائیگی اور وقف اور وصل کا مطلب ہو. کیوں؟ اس سے کبھی معنی بدل جاتے ہیں. جہاں ٹھہرنا ہے وہاں نہیں ٹھہریں گے، اس سے پہلے ٹھہریں گے، اس کے بعد ٹھہریں گے تو ممکن ہے کہ معنی بدل جائے، لہن جلی ہو جاتا ہے، جو ناجائز و حرام ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے تلاوت کے لیے حروف کی ادائیگی. آج ہم جانتے ہیں واللہ، دیکھیں سا ہے، نمبر 2 سین ہے، نمبر 3 صاد ہے، 3 ہے. فا، شین اور صاد، تینوں میں کتنا فرق ہے اور تینوں سے بڑا معنی بدل جاتے ہیں. اب اگر کوئی انسان تینوں کا مخرج ایک، مثال اکثر لوگ بر صغیر میں ایسے ہیں، وہ سا اور صاد سب کا مخرج سین ہوتا ہے، سین ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں ہیں، بہرحال کہنے کا مطلب کہ معنی بدل جاتا ہے. ہر حرف کا تلفظ کم سے کم درست ہونا چاہیے. اب دیکھیں، اگر انسان حروف کے مخارج کا خیال نہ کرے تو ایک ہے عذاب علیم، عذاب علیم، اور ایک ہے علیم خبیر. جیسے انگلش کو دیکھ لیں، عربی پڑھیں، مثلا علیم اور علیم انگلش میں لکھیں کہ سب میرے خیال سے اے سے لکھا جائے گا. بچہ تو علیم پڑھے گا. علیم کے معنی جب الف حمزے والے الف سے علیم، علیم کے معنی آتے دردناک، عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ہے، عذاب علیم. اب اگر ایک انسان تجوید نہیں جانتا، انگلش میں پڑھ رہا ہے یا تجوید حروف کے مخارج نہیں، وہ تو ہر دونوں کو علیم بذات الصدور میں جو علیم ہے علم سے، اس کے معنی آتے بہت جاننے والا، اور حمزہ الف علیم ہے تو اس کے معنی آتے ہیں سخت عذاب دینے والا. اب ذرا سوچیں، علیم خبیر میں آپ نے کیا کہا؟ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. علیم حمزہ سے پڑھا تو معنی بدل جاتا ہے. پھر اسی آیت میں دیکھیں، عذاب عذاب عین ہے، عذاب عین عذاب، عین اور ذال یہ عذاب. اگر آپ انگلش میں پڑھیں گے یا عین کا مخرج نہیں نکالیں تو کیا بن جائے گا؟ عذاب. اور عذاب کہتے ہیں پگھلانے کو. کوئی چیز برف رکھی پگھل گئی پگھلانے.
تو معنی بدل جاتا ہے، اور کبھی بالکل کفر و شرک کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن سیکھنے کی کوشش کی جائے اور تجوید کے ساتھ یا کم سے کم ماہر نہ بنے تو حروف کے مخارج درست ہونا چاہیے تاکہ معنی نہ بدل جائے۔ اسی طرح سے وقف ہے، یہ تو ہے ظاہری۔ نمبر 2 باطنی حق۔ ہم نے بتایا کہ تلاوت کا حق 2 ہے، نمبر 1 ظاہری اور نمبر 2 باطنی۔ ظاہری تو سمجھ لیا، باطنی کیا ہے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو دل جمعی کے ساتھ کریں، دل لگا کے پڑھیں، خشوع اور خضوع ہو، اجر و ثواب کی نیت ہو، حلال و حرام جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو قبول کریں۔ پڑھ رہے ہیں انما الخمر والمیسر، تو آپ واقعی اس کو حرام سمجھیں کہ حرام ہے، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں۔ اسی طرح سے اعتقاد، قرآن میں جو عقائد، جو اعتقاد کی باتیں کہی ہیں، عقیدے والی آیات آئیں، اعتقاد کی آیات آئیں تو اس پر انسان 100% اپنا عقیدہ رکھے، اور اگر ویسے نہیں ہے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، عمل کرے، اور جو احکام اللہ نے دیا ہے ان کی پابندی کرے اور اس طرح سے اپنی اصلاح کرے۔ یہ اصل میں دوسرا حق ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہمیں اسی معنی کی اور اسی حق کے ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نمبر 1 سورۃ عنکبوت کی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں جو بذریعہ وحی آپ کے پاس آئی ہے اس کی آپ تلاوت کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ صرف زبانی پڑھ لینا کافی نہیں، جو زبان سے پڑھ رہے ہیں اس پر عقیدہ بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کریں، نماز کی پابندی کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، بہت سارے صحابہ کرام کی تفسیر ہے یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ حق کی تفسیر صحابہ کرام نے اے یتبعونہ حق اتباعی، یعنی اتباع، پیروی کرتے ہیں، جو کچھ زبان سے پڑھتے ہیں، جو کچھ آنکھ سے قرآن میں دیکھتے ہیں اس کی اتباع اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے رب تالی للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے سلف کہا کرتے تھے رب تالی للقرآن، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت بھی بھیجتا ہے۔ یہ سلف کا قول ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں،
قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. قرآن کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے متقی سال بھر نماز نہیں پڑھتا، قرآن تو پڑھا، قرآن خانے میں ضرور جاتا ہے پڑھنے کے لیے، ربتان للقرآن والقرآن یعلم. کتنے ایسے ہیں قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن سلف کہتے ہیں قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مزید اقوال ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں رکھیں گے تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنا اصل میں کیا ہے. صرف تسلیم کر لینا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو بہت سارے لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہاں اس پر عمل کیا جاتا ہے کہ اس کا حق ادا ہو، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بھی ہم بتائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.